بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے۔ رجب کا معنی ہے عظمت، اور یہ اپنے نام کی طرح عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کے بعد شعبان اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، تو اس اعتبار سے رجب کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے بطور تمہید اور مقدمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی رمضان المبارک کے مہینے کا شوق اور انتظار مزید بڑھ جاتا تھا۔ چنانچہ طبرانی معجم الاوسط اور مسند امام احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت رکھ دیجئے اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ اس دعا کے کئی فوائد ہیں۔ پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی نصیب ہوتی ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے رجب کے مہینے ہی سے عبادات میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور عبادات کی عادت بننے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کی عبادات کی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس دعا میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک صحیح سلامت اور عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے، کیونکہ انسان کی زندگی کا پل بھر بھی پتہ نہیں ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ تو اس میں یہ مانگا گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں نیکیوں کا سیزن یعنی رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنے کی اور اس میں عبادات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ آخری بات جو اس حدیث کے حوالے سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، لیکن اصول حدیث میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ایسی ضعیف حدیث کہ جس کا تعلق اعمال اور ترغیبات سے ہو اور وہ حدیث معنن اور مفہوماً درست ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ اس حدیث پر اکثر علماء اور اکابرین حضرات کا عمل ثابت بھی ہے، لہٰذا یہ دعا پڑھیے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔